فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اب یہاں پر گفتگو شروع ہوئی، اور ایک طویل گفتگو یہاں پر جو بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ کے سامنے سننے کو ملے گی، جس میں بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتیں، ان کے اوپر ہونے والی رحمتیں، اللہ کے انعامات اور بہت ساری چیزوں کے تذکرے مسلسل ہوتے رہیں گے۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کی ہٹ دھرمیاں تمام قوموں سے بڑھ کر رہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں ان کو بہت ساری نعمتیں دی گئی، من و سلوہ جیسی نعمت، جنتی غذائیں ان کے لیے اتاری گئیں۔ ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو بچے کپڑا شدہ پیدا ہوتے تھے، کپڑے کے ساتھ، اور یہاں تک کہ جیسے جیسے ان کے بچے بڑھتے جاتے وہ کپڑا بھی خود بخود بڑھتا چلا جاتا تھا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے انہیں نوازی تھیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمیاں چونکہ اتنی زیادہ بڑھتی گئیں کہ ان کے ان کرتوتوں کی بنا پر وہ نعمتیں چھنتی چلی گئیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو انعامات سے نوازا تھا، ان کے اوپر بہت سارے عذابات بھی آئے۔ کبھی مینڈک کا عذاب آیا تو کبھی جوں کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذابات، کبھی خون کا عذاب آتا۔ جس قدر ان کے یہاں عذابات آتے رہے کہ یہ جب عذابات آتے تو اس سے ڈرنا شروع کرتے، اور جیسے ہی عذاب ٹل جاتا یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہے وہ اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرمائے گا، اور یاد کرو ان سب چیزوں کو، یاد کرو ان سب چیزوں کو۔ یہ بار بار آپ دیکھیں گے پورے قرآن مقدس میں یہ یاد دلانے کی بات جو کی جا رہی، تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد دلانا ایک تو امت محمدیہ کے لیے ہے کہ ان کو یہ بات بتایا جانا کہ ان کے بارے میں بھی دیکھو کہ جو تم سے پچھلی جو قوم گئی تھی، جو پچھلی امتیں تھیں، ان کو انعامات سے نوازا گیا، ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ اللہ سے نہ ڈرے تو ان کے اوپر عذابات آئے، وہ نعمتیں بھی چھین لی گئی۔ اور دوسری چیز یاد محبوب کریم کو دلایا جا رہا ہے۔ اب یاد دلانے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو اس کو یاد دلایا جائے۔ ابھی اگر آپ کسی محفل میں موجود تھے اور اس محفل سے ریلیٹڈ مجھے کچھ بات کرنی ہے تو میں آپ کو کہوں گا اس فلاں محفل میں یاد ہے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے تھے، آپ کہیں گے ہاں مجھے یاد ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں جس کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ سب سے آخری نبی ہیں، جس کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ سب سے آخری نبی ہیں، اور پورے قرآن میں یہ مخاطب فرما فرما کر کہ یاد کرو فلاں قوم کو، یاد کرو ان کے معاملات کو۔ تو یہاں بتانا کیا چاہتے ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و اور گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یاد جو بات کرائے گی وہ اس اعتبار سے۔ اب یہاں پہ آیت کریمہ میں آپ نے بارہا سنا ہوگا قرآن مقدس میں بنی اسرائیل، اسرائیل یہ لفظ آتا ہے۔ اسرائیل ہے کیا؟ عربی کے اعتبار سے میں بتاؤں، اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، بندہ، اور ایل کا معنی ہوتا ہے رب تعالی، اللہ رب العزت کو۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے اسرائیل، یہ عبرانی زبان ہے۔
جس میں اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ عربی میں لغوی اعتبار سے عبد کا معنی بندہ اور کلمہ جلالت کا معنی رب تعالیٰ۔ تو جیسے ہم عبداللہ کا کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ اولاد یعقوب کو بار بار یاد دلایا جاتا اور ان کو بولا جاتا تھا۔ بہرکیف اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں جو یہودی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بالخصوص ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم جس نبی کو مانتے ہو یعنی یعقوب علیہ السلام کو، ان کے ساتھ ساتھ تم جس نبی کا دور پائے ہو اس کو بھی مانو، اور جب یہ نبی تمہارے درمیان آ گئے ہیں تو ان کی شریعت پر عمل کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمیاں اس قدر بڑھتی چلی گئی تھیں۔ عہد کرنا، عہد تو یہی ہوتا ہے، وعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حسد کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے نبی مانا اور کچھ لوگوں نے انکار ہی کر دیا۔ جو نبی مانتے تھے، آگے قرآن میں آتا ہے، وہ اپنی قوم کو اس طرح بہکاتے رہتے اور ان کے درمیان ایسی غلط سلط باتیں پھیلاتے رہتے کہ جو محمد ہے وہ نبی تو ہے لیکن وہ ہمارے نبی نہیں، وہ ان لوگوں کے نبی ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی شریعت آ گئی تو باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ان پر ہی ایمان لانا، ان کو ہی ماننا ہے۔ اب ان کے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، ان کو بھی ماننا ہے، ان کو بھی برحق جاننا ہے، لیکن جس کی شریعت پہ عمل ہوگا وہ جو موجودہ نبی ہوتے ہیں ان کی شریعت پہ عمل کیا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ان یہودیوں کے معاملات دن بدن یوں ہی بڑھتے چلے گئے، اور وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ منصوبہ بندی کرتے رہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل وغیرہ میں اور دوسری کتاب میں جو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ ہمیشہ چھپایا کرتے تھے، یہ اپنے لوگوں سے بتایا نہیں کرتے تھے۔ قرآن اس کے بارے میں بھی آگے ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو ظاہر کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حق کو چھپانا اور باطل کو ظاہر کر کے رکھنا ان کا معاملہ تھا۔ اب ان کی سازشیں اتنی تھیں، جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو انجیل کا اور ان کے مذہب کا علم رکھنے والے تھے، وہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتایا کرتے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ ان کا گمان تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ہمارے میں سے آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں میں سے ہوئے تو ان کو یہ چیز اور زیادہ بری لگ گئی، قریش میں سے ہوئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کئی ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی جو حسد کا باعث بنی، اور وہ حسد آج تک ہے جس کی بنا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کام کر رہے ہیں۔ زمانے میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہوتا تھا۔ آپ شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے، اس دوران بہت سارے یہودی جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ کو قتل کا منصوبہ بنائے اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچانک میں فرشتوں کا ایک لشکر آیا اور ان کا ڈیفنس کیا، ان کو مار بھگایا۔ یہ سارا معاملہ حضرت بی بی آمنہ کے والد صاحب دیکھ رہے تھے، ساری چیزوں کو ملاحظہ فرمایا۔ عرض اتنا کرنا ہے، انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، جس کی پشت میں ہے، جس کی پیشانی میں، ان کے ذریعے سے ختم کیا جائے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا معاملہ ایسا ہے میرے عزیزوں۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ کا وقت آیا تھا، اور یہودیوں کی سازشیں اس طرح کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے عقیدے گڑھ لیے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن جو یہودی ہیں ان کا عقیدہ پختہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان کے معاملات ایسے کہ مدینے کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک کوٹھری لے لی، ایک کمرہ لے لیا، اس کمرے کے اندر وہ رہنا شروع کر دیے، اور بہت دن تک یہ رہتے رہے۔ لوگوں کے درمیان ایسی شکل پیش کی کہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں، ان کا معاملہ صرف عبادت کرنا ہوتا ہے۔
لوگوں کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہوتے ان کے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن ان قریب ایک بادشاہ جو اس زمانے کے تھا، اس زمانے کے بادشاہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو کہا کہ فلاں فلاں 2 شخص ہے جو میری قبر کے قریب پہنچنے والے اور مجھے تکلیف دینے والے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے بشارت دی۔ لیکن بادشاہ وقت کا معاملہ ایسا کہ رعایا کے کاموں میں اتنا الجھا رہا کرتا تھا کہ اس کی توجہ اس جانب مبذول نہیں ہو پایا کرتی تھی۔ مسلسل 2 بار اس طرح معاملہ ہوا، جب اس نے کان نہ دھرا اور رعایا کے معاملات کو لے کے مشغول رہا، تو اس دور کے جو قاضی تھے، اس قاضی کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جانے کے بعد آپ نے اس کا چہرہ بھی دکھایا جو 2 لوگ تھے، اور جا کر بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، 2 لوگ میری قبر کے قریب پہنچنے والے۔ وہ قاضی بادشاہ وقت کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں کہی۔ اس نے کہا ہاں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میرے بھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بشارت دی، لیکن میں رعایا کے کام میں اتنا مشغول تھا کہ اس کے اوپر کوئی کام کو انجام نہ دے سکا، کوئی حکم نہ صادر کر سکا۔ اب بادشاہ نے تمام اہل مدائن کو، وہاں کے تمام لوگوں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، یہ اعلان ہوا کہ بادشاہ سب کو انعامات سے نوازنے جا رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بوڑھے بچے جوان، سب حاضر ہو جائیں۔ سب لوگ حاضر ہو گئے، چونکہ بادشاہ کو بھی وہ چہرہ دکھایا گیا تھا اور قاضی کو بھی وہ چہرہ دکھایا گیا تھا۔ لوگ آتے رہے، انعامات دیتے گئے، لوگوں نے انعامات لیا، انعام پورے تقسیم ہو گئے بادشاہ کی جانب سے جو دینا چاہا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا وہ چہرہ تو نظر نہیں آتا، اور لوگ بھی ختم ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا کوئی ہے؟ کہا نہیں، ہم لوگ جتنے تھے سب آ چکے ہیں، یہاں پر سب یہاں پر جمع ہو چکے۔ کہا اچھی طرح دیکھ لو، کوئی تو ہے جو نہیں آیا ہے؟ کہا ہاں، 2 لوگ ہیں جو کافی دنوں سے آ کر مدینے میں ایک گھر لیے ہوئے ہیں اور اس گھر میں رہتے، لیکن وہ بہت عابد و زاہد عبادت گزارے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ آپ نے فوراً یہ امکان ظاہر کیا، ممکن ہے یہ وہ 2 شخص جن کا چہرہ دکھایا گیا وہی ہوں گے۔ طلب فرمایا ان کو لے کر آیا جائے۔ جب ان کو لایا گیا تو چہرہ دیکھا، ان کا چہرہ وہی تھا جو دکھایا گیا تھا، حالت خواب میں بتایا گیا تھا۔ ان کو لانے کے بعد اب معاملہ ایسا کہ بادشاہ وقت نے حکم دیا ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ گھر پہ گئے تو ضروریات کے سارے سامان پڑے ہوئے تھے، ساری چیزیں تھیں۔ میرے عزیزوں، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ لیکن جس جگہ یہ عبادت کر رہے تھے بنام مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے مصلی کو ہٹایا گیا تو دیکھا گیا ایک لمبی سرنگ وہاں سے بنائی گئی ہے، جو وہ سرنگ کھودتے کھودتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچ رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان قریب ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک یہ لوگ پہنچ جاتے اور اس کے ساتھ وہ تکلیف کے معاملات کرتے۔ یہاں بات یہ عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، وہ تو چاہتے ان کے معاملات وہیں رفع دفع ہو جاتا، لیکن امت کو یہ بتانا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین جس طرح آپ کی ولادت سے پہلے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی موجود ہیں۔ اور یہ یہودیوں کا معاملہ ایسا ہے میرے عزیزوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو سازشیں رچیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ غیروں کی زبانیں جو دراز ہوتی ہیں، غیروں کی زبانیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، یہ کوئی اچانک میں اٹھتا ہے اور ایک بولنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اچانک ہو رہی ہیں؟ اچانک نہیں ہو رہی، یہ منصوبہ بندی ہے۔ ان کو ہینڈل کرنے والا کوئی شخص ہے، ان کو مشن دینے والے کچھ لوگ ہیں جو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان کے اندر ایک قوت، ایک طاقت ایسی ہے جس کی بنا پر یہ کبھی نہیں ہار سکتے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت رسول ہی ہے۔ یہ جب تک ان سے وابستہ رہیں گے، ان کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن رہے گی، بڑی سی بڑی طاقت آ جائے ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کا ایمان کا ٹمپریچر ناپنے کے لیے ہر کچھ دنوں پہ کوئی نہ کوئی ملعون کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زبان کو دراز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، کبھی اپنے اعتبار سے برے بھرے الفاظ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں تو ان الفاظ کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی کی شان ایسی کہ بتانے کے لیے بھی وہ الفاظ ہماری زبان پہ نہ آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، عرض اتنا کرنا ہے کہ یہ
ان کے اندر کا بغض، عداوت یہ ابھی بھی ہے اور رہتی دنیا تک ان کے اندر رہے گا، یہ سارے معاملات رہتے رہیں گے میرے عزیزوں۔ تو الغرض یہاں پر جو بتایا گیا، قرآن مقدس میں فرمایا گیا، نعمتوں کا اظہار کرنا اور ان چیزوں کو، حق کو چھپانا، تو یہ دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے یہودیوں کی، اور یہ آنے والے وقت تک رہتی رہے گی۔ آگے قرآن مقدس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ یہودیوں کا معاملہ ایسا کہ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لے آئے تھے، یہودی بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، انہوں نے بھی تو آپ کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کیوں نہیں ایمان کی توفیق ملی، وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہاں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ علماء کام کرنے والے نہیں ہیں اس لیے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، علماء باعمل نہیں ہیں اس لیے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لوگوں میں بے راہروی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ لوگوں کا بہت بڑا شیوا ہے بولنے والا۔ میں ہمیشہ اس پر ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، وہ تو نبی تھے، معصوم عن الخطا ہیں، ان کا معاملہ ایسا، لیکن جب وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کی بات لوگ نہیں سن رہے ہیں۔ 950 سال کچھ ہوتا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، ایک مہینے دو مہینے کی بات نہیں، 950 سال ایک لمبی مدت ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی دیکھی تو عذابات کے بارے میں انہوں نے بھی دستے دعا اٹھا دیا، اور بڑا طوفان آیا تھا، بارش ہوئی تھی، ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ کہنا کہ علماء کا باعمل ہونا اور معاشرے میں سدھار نہ بڑھنا، ہمارے قائدین ایسے ہیں، ہمارے علماء ایسے، ان کو چھوڑ دیں، یہ ہدایت کا ہونا، سجدوں کی توفیق ملنا، یہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ سے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں پر طنز کرنا، لوگوں پر بولنا، یہ کسی کا شیوا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ آگے قرآن مقدس کی چند آیتیں اور ہیں، میں اس کا ترجمہ تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ جو مفاہیم ہوں گے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے، یہ آیت پیچھے ہو گیا میں ایک، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے تم پر اتاری، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ قرآن نے کہا مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں کئی چیزیں ہیں، اس چیزوں پر ایمان لاؤ جو تمہاری اگلی کتابوں کی تصدیق کرے گی۔ یہاں مراد قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جو ساتھ ہی ساتھ ہم کو درس تو دیتی ہے، لیکن پچھلے جو انبیاء اکرام تھے ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کے بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم نے قرآن مقدس کو حق جاننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری جو کتابیں ہیں اس کو بھی حق جاننا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کمی بیشی ہو چکی ہے، لیکن ہے تو خدا کی کتاب، اتنا تو یقین ہم نے رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ایک جملہ یہ کہا گیا کہ انکار کرنے والے میں سب سے پہلے نہ بنو۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی کہ سب سے پہلے کا جو لفظ یہاں پر لایا گیا، اولا کافرم بہ، کہ کسی بھی چیز کا اگر آپ انکار کرتے ہیں، یعنی کسی بھی برائی کے اگر آپ موجد بنتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا قتل کرنے کا سب سے پہلا گناہ جس نے کیا وہ کون تھا؟ قابل تھا۔ قیامت تک جتنا بھی قتل ہوتا رہے گا اس سب کا گناہ قابل کو جاتا رہے گا، آپ نے تفسیر میں سماعت فرمایا تھا۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی نیک کام شروع کیا جاتا ہے یا جو بھی برائی کی شروعات کی جاتی ہے، اس کا جو موجد ہے، یعنی اس برائی کا ایجاد کرنے والا یا اس نیک کام کی شروعات کرنے والا، جس طرح برائی کی شروعات کیا اس کے بعد پیڑھی در پیڑھی
نسلاً بعد نسلین لوگ آتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، اس گناہ کا پورا صحرا تمہارے سر پہ بندھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ نیک بنتے چلے جائیں گے تو اس کے نیکی کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے اولا کافرین بھی، سب سے پہلے مت بن جاؤ انکار کرنے والے۔ جو انکار سب سے پہلے کیا قرآن مقدس کی، قیامت تک اب جتنے لوگ آئیں گے انکار کرنے والے گے، تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا اس تک یہ سارے گناہ پہنچیں گے، سارے گناہ پہنچیں گے میرے عزیزوں۔ تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن فرماتا ہے میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہاں چند چیزیں ہیں، بالخصوص ہم لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اپنے علم کی بنا پر بہت سارے لوگ، ہمارے اساتذہ کرام اور امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب تھی، انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے مدرسے میں دیا تھا۔ بہت سارے علماء کرام اور طلباء کرام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی دکان پہ جاتے، شاپ پر جاتے ہیں، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ارے ہم علماء کے لیے تو رعایت رکھیں، ہم علماء کو دیکھ کر تو کم کریں۔ تو یہاں پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے علم کا سودا کر رہے ہیں، وہاں پر اس چیز کے ذریعے آپ نے کیا چیز بنائی؟ اس علم کو تو بنیاد بنایا۔ علماء جو کہلاتے کس وجہ سے؟ علم آنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے اپنے علم کے ذریعے اس چیز کا سودا کر لیا۔ تو یہ نہایت ہی ہم سب کو، ہماری فیلڈ کے تمام افراد کو، طلباء کرام کو، سب کو یہ چاہیے کہ اپنے علم کی بنا پر نہیں، جس طرح دوسرے لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آپ بھی جائیں خریدیں۔ یہ ہرگز مت کہیں کہ مسجد کے امام ہیں، علماء کرام، ہاں جس کو محبت ہوگی، لگاؤ ہوگی، وہ خود بخود رعایت کرتا ہے آپ کے لیے۔ علماء سے محبت کرنے والے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہمارے ساتھ بھی ہمارے ٹیکسی اسٹینڈ کے بہت سارے آٹو والے ہیں، میں آتا ہوں جب وہاں سے وہ پیسے بھی نہیں لیتے بیچارے، بول بول کر تھک جاتے ہیں ہم۔ یہ بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ان سے یہ کہہ دینا میں مسجد کا امام ہوں، بھاڑا مت لینا مجھ سے، تو یہ تو آپ نے اپنے علم سے سودا کر لیا، یہ تو علم کا سودا ہو گیا۔ اور آپ کا علم اتنا حقیر ہے کہ ایک آٹو کے بھاڑے میں یا چند چیزوں کے خریدنے کے بدلے میں بک جائے۔ تو عزیزان ملت اسلام میں ایک ظاہری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی آیتیں رکھیں، ساری چیزیں رکھیں، ان چیزوں کو آپ دوسری چیز کے ذریعے بیچ ڈالتے ہو، گمراہیوں کے ذریعے، اپنی حسد کے ذریعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حقانیت اتری، یہ ساری چیز ہے، اس کو محض اپنی حسد کے ذریعے تم چھوڑتے چلے جا رہے ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامی اپنے اندر تقوی اختیار کرنا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے بھی رہو، اس کی آیتوں کا سودا مت بناؤ۔ آگے قرآن مقدس جو ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سے اب عبادتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نعمتوں کا اظہار فرمایا، پہلے مجموعی طور پر ہو گیا کہ آپ ایمان لائیں، جو کافر ہوئے ان کے لیے عذابات کا ذکر ہوا، پھر منافقین کا ذکر ہوا، پھر جنت کا ذکر ہوا، اچھے عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی، برائی کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ ان سب تذکرے کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا معاملہ آیا، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ جنت کا موجود ہونا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے دینے کا، یہ محض گمان کی چیزیں نہیں، بلکہ تمہارے باپ کی پیدائش کے بعد انہیں سب سے پہلے وہاں رکھا گیا، وہ تمہاری اصل جگہ ہے۔ وہ سارے معاملات کے بعد اب بنی اسرائیل کو نعمتوں کا ایک یاد دلایا گیا کہ تم پر بہت ساری نعمتیں اتاری گئیں۔ ان سب چیزوں کے بعد اب اللہ رب العزت مخاطب کر کے بندوں کو کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ جب ساری چیزوں کو تم نے دیکھ لیا تو کیوں کر تم جھٹلاتے ہو؟ اس رب نے ہی تمہیں پیدا کیا، وہی موت دے گا۔ جب ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے ہی معاملات ہیں، اس کا ہی نظام قدرت ہے، تو ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ نماز کے حوالے سے پچھلی کئی تفسیر میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ یہاں قابل توجہ کی جو چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حقیقی طور پر امت مسلمہ اس کی ادائیگی پر آ جائے تو معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی میرے عزیزوں، معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ایک عالم کے بارے میں آپ بارہا بولتے ہیں اور سنا بھی ہوگا
کہ علم ایسی دولت ہے، اسے جتنا بانٹو بڑھتا ہے، اور ایک عالم کے اوپر یہ ضروری بھی ہوتا ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ایک عالم کے لیے یہ چیز برابر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، تو اس امیر ترین شخص کے لیے کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو رقم اس کے پاس زیادہ آ گئی ہے وہ غریبوں تک بھی پہنچائے؟ یہ چیزیں نہیں آتی ہے، یہ بھی تو ہے۔ اور کل بروز محشر یہ چیز بھی تو ہوگی کہ مولا تو نے میرے پڑوسی میں جو شخص تھا اس کو امیر ترین بنایا، اور میں غربت کا مارا تھا، حالات کا لاچار تھا، میرے پاس وہ سب چیزیں نہیں تھیں، میں اس لیے دنیا میں مشغول ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے دعوے کرے، تو اب اس میں کیا معاملات ہے، کیا حکمت ہے کہ محلے میں 2 گھر پاس میں ہیں، ایک امیر ترین شخص ہے اور دوسرا شخص جو ہے غربت کا مارا ہے۔ تو اس میں بولتا ہوں عزیزوں، کچھ لوگوں کے حقوق دوسرے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے حق دوسروں کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ آپ پر پہنچانے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ یہی ایک نظام رکھا گیا تاکہ آپ ڈھونڈ کر دو کہ یہ کس کا حق ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے زکوٰۃ کی؟ جب اس چیز پر نظر ہم کر لیں گے تو یقین جانیں مدینے کا وہ ماحول جو حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ زکوٰۃ مصر کے گورنر نے بھیجوا دی تھی اور کہا تھا یہاں سب زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں بھی معاملات ایسے ہیں کہ سب زکوٰۃ دینے والے، لینے والا کوئی نہیں، یا ایسے معاملات ہو گئے۔ تو کبھی ایسا بھی معاشرہ ہمارے سامنے بنا کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہوں، لینے والے موجود نہ ہوں؟ یہاں الٹا ہے، لینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، آدھار کارڈ بھی جمع ہوتا ہے، راشن کارڈ بھی جمع ہوتا ہے، اور بن کے غریب اتنی دور دور تک آتے جیسے کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ میں طنز نہیں کرتا، جو مستحق ہیں یقیناً ان تک پہنچے، لیکن میں بارہا ایک چبھنے والی بات کہتا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے بھی سنی۔ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے آدھار کارڈ جمع کیے تھے، آپ کو سب لا کر دیا تھا، پچھلے سال سے یہ دماغ بنا کر بیٹھا ہے کہ اگلے سال بھی زکوٰۃ ہی کھانا ہے، یہ مزاج بنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ مولا اس سال زکوٰۃ لیا ہوں، اگلے سال ایسی حیثیت عطا کر کہ میں بھی زکوٰۃ نکالوں۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ لیکن جا کر یہی بولنا پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ دیا تھا، مجھے یاد دلایا جاتا ہے جا کر۔ تو میرے عزیزوں، یہ پچھلے سال سے لے کر اگلے سال تک مانگنے کی پلاننگ رکھنا، یہ آپ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا زکوٰۃ کو ادا کر دینا یہی کمال نہیں ہے، زکوٰۃ کس جگہ دے رہے ہیں یہ بھی بہت نظر رکھنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ کے اوپر جس طرح ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر واجب ہے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ آپ زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں، آپ دیکھیں ان چیزوں کو کہ کس جگہ آپ زکوٰۃ کو صرف کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب نماز کے ساتھ آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کا معاملہ ہمیشہ آتا ہے، نماز ادا کرو زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو زکوٰۃ دو۔ وجہ کیا رکھی جاتی ہے اس میں؟ کیونکہ نماز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور مال کے دور کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال کا جمع ہونا دنیا سے محبت کو بڑھاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اس لیے جب عبادت کا ذکر آیا تب یہ مال و دولت جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے اس کو تم سے دور کرنے کا حکم آیا، تاکہ جس طرح تم اپنے جسمانی عبادت کے ذریعے رب کے قریب ہو رہے ہو، اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے بھی رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ یہ ایک حکمت رکھی گئی ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ 2 چیز۔ تیسری چیز کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کا جو ثبوت ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ یہی ہے وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جماعت کا جو ثبوت ہے وہ یہی ہے، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سب چیزیں پتہ ہے ہمیں، لیکن حالت ایسی ہے سارے مسئلے جان کر بھی لوگ جماعت چھوڑتے ہیں، سارے مسئلے پتہ ہونے کے بعد بھی اپنا الگ مصلی بچھا کر لوگوں کو نماز پڑھنے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، بڑی شان سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی نماز پڑھنے میں ایک الگ لطف آتا ہے۔ جماعت کی بہت بڑی حکمت میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت کا ایک مجموعی طور پر بتا دوں، اتبعوا شواذ الاعظم من شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو،
تنہا جاؤ گے تو تنہا کودتے ہوئے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ جو تنہا رہنے کی عادت ہے، تو ہمارے جو ہے کہ کسی بھی امام کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ تو ہمارے ساتھ رکھا گیا کہ ہم نے کسی کے پیچھے جانا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر میں کہوں کہ تلاوت کے معاملات اور اس کے مسائل اگر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے تو لوگ پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا تلاوت درست ہے ہی نہیں، تو کیا پہلے تلاوت درست کریں پھر نماز پڑھنا شروع کریں؟ یہ مسئلے آتے ہیں ہمارے سامنے۔ جیسے تلاوت کے مسئلے ایسے ہیں کہ لفظ اگر ہم نے کہا، بہت مشہور و معروف آیت قرآن مقدس، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ قلوب قلب کی جمع ہے اور قلوب یہ قلب کی جمع ہے، یعنی ایک حرف کا، ایک ورڈ کے تلفظ کا فرق ہے۔ ایک جگہ پر قاف، جس کو آپ بڑا قاف کہتے ہیں، بڑا قاف چھوٹا قاف نہیں ہوتا، کاف اور قاف ہوتا ہے۔ لوگ چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف پڑھتے ہیں، تو یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کے تلفظ ہیں کاف اور قاف، اور اسی طرح سین اور شین، دونوں کے تلفظ میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ کرنا ہے، اگر قلوب کہا گیا تو معنی دل کا ہوتا ہے، اور اگر قاف کی ادائیگی نہیں ہوئی، اس نے کہہ دیا قلوب، کاف سے کہہ دیا، جس کو آپ چھوٹا کاف کہتے ہیں، تو معنی کتے کا ہو جائے گا۔ اب اگر قرآن مقدس کی آیت یہ پڑھتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جہاں معنی یہ ہونا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، معنی یہ ہوگا اللہ کے ذکر سے کتوں کو سکون پہنچتا ہے۔ صرف قاف اور کاف کی بدلنے پر۔ تو جماعت کی جو ایک اہمیت ہے وہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، آپ سیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں یا ابھی سیکھ رہے ہیں، تو جماعت اس لیے ہوتی ہے کہ جو امام یہاں مصلی پر کھڑا ہے اس کے تلفظ درست ہے، یہ اچھی طرح نمازوں کی ادائیگی کر لے گا۔ آپ کو آنا ہے پیچھے صرف اللہ اکبر بول کے، اپنی پوری نماز کو اس کے پیچھے رکھ کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی لیے قیام کی حالت میں آپ کو حکم نہیں کہ آپ بات کریں۔ اس کو میں اگر ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کسی بڑے نیتا کے پاس جانا ہوتا ہے، تو آپ امام صاحب کو ہی آگے نہیں کریں گے۔ اگر امام صاحب کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہاں کی مراٹھی جانتے ہوں یا اچھی انگلش جانتے ہوں یا اس لیول کی بات کر سکتے، تو ہو سکتا ہے آپ آگے کریں، ورنہ آپ اپنے معاشرے میں اس شخص کو منتخب کریں گے جو جا کر ان سے صلاحیت کے ساتھ بات کر سکے، جس کو اچھی انگلش آتی ہو، جس کو پالیٹکس کا بھی نالج ہو، اس کے بارے میں جانتا ہو، اور لینگویج بھی جانتا ہو، تاکہ جس پہلو پر گفتگو ہو سکے اس کے لیے وہ بات کر سکے۔ جائیں گے سب لوگ جمع ہو کر، لیکن بات کرنے والے سب نہیں بول رہے ہوتے، اس میں بولنے والا کوئی ایک ہوتا ہے، باقی سب کیا کہتے ہیں، یہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، ان کی پریشانی ہے، یہ ایسے ایسے معاملات ہیں، آپ ان کے معاملات کو حل کریں۔ سب چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں نا اس طرح۔ یہ میں نے دنیاوی اعتبار سے مثال دی آپ کو، جب ایک انسان دنیاوی انسان کے پاس پوری گروہ اور جماعت بنا کر ایک ساتھ جا کر نہیں بول رہا ہوتا ہے، کسی ایک کو منتخب کر رہا ہوتا ہے